السلام علیکم ویورز، یہ سوال تو نہیں ہے لیکن بہت سے سوالوں سے زیادہ میرے لیے قیمتی اور خوبصورت ہے۔ مسرور باجوہ صاحب فرینکفرٹ جرمنی سے لکھتے ہیں کہ آپ کی طرح میں بھی لائل پوریہ ہوں، عرصہ دراز سے جرمنی میں مقیم ہوں۔ اکثر آپ اور آپ کے بچوں کے لیے دل سے دعا کرتا ہوں اور آپ کے بے رحم تجزیوں اور تبصروں کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں۔ تو امید ہے اگر کبھی پاکستان آیا تو آپ سے ضرور ملاقات ہوگی۔ مسرور باجوہ صاحب، آپ 100 بار تشریف لائیں، موسٹ ویلکم، اٹ ول بی اے پلیجر۔ بیٹھ کے پرانے لائل پور کی یادیں تازہ کریں گے۔ میں بھی وہ چند بار جرمنی گیا ہوں، تھوڑی سی یادیں میری جرمنی کے ساتھ بھی وابستہ ہیں، اس کی تاریخ کے ساتھ بھی میرا ایک تعلق ہے۔ تو موسٹ ویلکم۔ اللہ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہمیشہ سلامت رکھے، آپ کو خوش رکھے۔ تھینک یو ویری مچ، یو آر موسٹ ویلکم۔ پروفیسر احمد علی ہیں ملتان سے۔ سوال بڑا لوڈڈ ہے ان کا۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ کی یہ بات 100% درست ہے کہ نواز شریف ہو یا زرداری یا عمران خان، پاکستانیوں کو اہلیت اور قابلیت دیکھنی چاہیے، شخصیت پرستی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن یہاں تو یہ عالم ہے کہ سرے سے کوئی کسی قابل ہے ہی نہیں۔ آپ خود دیکھ لیجئے، عمران خان کی ایمانداری بھی ابھی تک کسی کے کوئی کام نہیں آئی۔ پروفیسر صاحب، بات تو آپ کی بڑی بنیادی ہے اور میں یہ 20 بار عرض کر چکا ہوں کہ شخصیت پرستی بت پرستی سے زیادہ خطرناک ہے۔ بت کس کا ہوگا؟ پیتل کا، تانبے کا، لکڑی کا، لوہے کا، سونے کا، چاندی کا، یہی ہے نا، وہ تو بے جان ہے۔ اس کی آپ پوجا پاٹ کرو، اس کی خوشامد کرو، اس کے سامنے گڑ گڑاؤ، اس کی چاپلوسی کرو، اس کی چمچہ گیری کرو، ان کو تو بے جان ہے، اس کو تو فرق نہیں پڑتا۔ لیکن جب آپ انسانوں کے ساتھ یہ کرتے ہو نا، قائد اعظم ثانی، وہ نیم خواندہ سا آدمی، قائد اعظم ثانی، اچھا کسی کو صلاح الدین ایوبی بنا دیا، جب ایوب خان ہے صلاح الدین ایوبی سے کم نہیں رکے۔ سو اس طرح کی جو سرٹیفکیٹ بانٹنا، یہ چمچے کرچے شروع کر دیتے ہیں، وہ اچھے خاصے آدمی کا دماغ خراب ہو جاتا ہے، اس کی مت ماری جاتی ہے۔ سو یہ بات آپ کی 100% درست ہے کہ شخصیت پرستی تو بت پرستی سے بھی خوفناک اب بری بات ہے۔ اچھا، اب یہ جو آپ نے کہا ہے کہ آصف زرداری سے لے کر عمران خان تک کی جو آپ نے بات کی ہے کہ اس کی تو دیانتداری ایمانداری بھی ابھی تک کام نہیں آئی، تو دیانتدار تو ذوالفقار علی بھٹو بھی بہت تھا۔ پاکستان میں بددیانتی، بدنیتی، لوٹ مار، ڈکیتی، یہ جیب کترنا، قومی وسائل سے کھلواڑ، کمیشن، کک بیک، اس لیول پہ یہ جو گند پڑا ہے وہ نواز شریف اینڈ کمپنی کے آنے کے بعد پڑا ہے۔ اس کا جواب پھر دوسری سب، بلکہ ہوتا ہی اسی طرح۔ یہ ان کی گندگی اور غلاظت نے پیپلز پارٹی جیسی، ورنہ آپ یاد کرو اچھی طرح، اگر آپ پروفیسر صاحب چھوٹی عمر کے ہو تو ذرا سینئر لوگوں سے بات کر کے دیکھ لو کہ بھٹو کے بارے میں کوئی ایک بندہ، بھٹو کی پوری کیبنٹ میں، بھٹو کو تو چھوڑیں، جس کے بارے میں مشہور ہو گئے اس نے بڑا مال بنایا ہے، کچھ بھی نہیں۔ سارے کے سارے جیسے آئے تھے ویسے ہی چلے چلے گئے۔ بددیانتی ضیاء الحق نے اس کو ایجاد کیا، اور فرنٹ پہ جو پہلا مورا اس نے رکھا وہ تھا نواز شریف۔ اس آدمی نے پھر باقاعدہ انسٹیٹیوشنلائز کیا کرپشن کو، اس کو وے آف لائف بنایا، اس کو سیاسی کلچر کی شکل دی اس آدمی نے، اور اس میں تعیناتیاں، نوکریاں، رولز کو ریلیکس کرنا، اس کی 1 کروڑ 1 قسمیں ہیں جو اس آدمی نے اس ملک کے ساتھ کیا۔ چونکہ آگا پیچھا تھا کوئی نہیں، اپنے اقتدار کو مستحکم کرنے کے لیے، لوگوں کو نوازنے کے لیے، لوگوں کو کانا کرنے کے لیے، ذلیل کرنے کے لیے، خریدنے کے لیے، اپنے قلعے کے ساتھ باندھنے کے لیے، اس نے پھر چھوڑا کچھ نہیں۔ نتیجہ کیا ہوا کہ پیپلز پارٹی میں ایک رد عمل آیا کہ یار یہ تو کھیل ہی سارا پیسے کا ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے، وہ انگریزی میں کہتے ہیں either you are a virgin or you are not۔ قرآن پاک میں ہے کہ دل میں، انسانی دل جو ہے نا، وہ اس پہ ایک دھبا اگر سیاہی کا پڑ جائے اور وہ پھیل کے پورے دل کو ڈھانپ لے،
اس پہ پھر 1000 کیا 1 ارب بار بھی آپ کالا پینٹ کرتے جاؤ گے تو وہ تو کالا ہے، وہ تو کالا ہی رہے گا. سو بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن when it comes to عمران خان تو میں ذاتی طور پہ، میں تو اس دنیا کا آدمی نہیں ہوں. میں نے تو سال بھی پورا نہیں ہونے دیا تھا پی ٹی آئی کو، میں تو ہیڈ آن چلا گیا تھا اور لوگوں نے سمجھایا مجھے بات سمجھ میں آئی، تو اس کے بعد میں نے تھوڑا سا، لیکن اب بھی میں کرٹیسائز کرنے کا کوئی موقع نہیں چھوڑتا. لیکن پورے 5 سال اس کے بعد نشان عبرت اس کو بھی پیپلز پارٹی بنا دو. اللہ وارث ہے. عمران کہاں تھا آج سے چند سال پہلے؟ میران پاکستان سے پہلے ہونے کے باوجود اس کا کوئی وجود نہیں تھا. تو اللہ پاک نے بندوبست کر دیا نا، وہ ٹھیک ہے، پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. تو لیکن بہرحال بات آپ کی بہت ناقابل تردید ہے، بہت لوڈڈ ہے. راجہ عبدالرزاق ہیں سیٹلائٹ ٹاؤن راولپنڈی سے. وہ کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم بھرپور کوشش کر رہی ہے کہ عمران حکومت اور پاک فوج میں خلیج پیدا کی جائے. تو اگر ایسا ہوا تو پاکستان کا کیا ہوگا؟ پاکستان کا تو جو یہ لوگ پہلے کر چکے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو پاکستان کا کیا ہونا ہے ڈپینڈ کرتا ہے پاکستانی کیا کرتے ہیں، پاکستانی کیا سوچتے ہیں. اگر ننگی چٹی گواہیوں کے باوجود ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کون کیا ہے، اللہ حافظ ہے. اس کی وجہ ہے کہ آدمی اسٹیٹ ہو، کوئی انتظامیہ ہو، کوئی نظام، کوئی سسٹم، کوئی سر کو پیر، کوئی آگے، کوئی ادارہ، کوئی تنظیم ہو، وہ مجھے ہر قسم کے جرم سے روک سکتی ہے، خودکشی سے نہیں روک سکتی. الٹا بھی لٹک جائے کوئی. if I am determined کہ میں نے اپنے آپ کو معافی نہیں کرنا تو مجھے کون روکے گا. اچھا رہ گیا کہ خلیج پیدا کی جائے، تو یہ ان مچھندروں کا یہ کیٹ واکی ہے، یہ لانگ مارچ شونگ مارچ، ان کو تو پتہ نہیں لانگ مارچ ہوتا کیا ہے. یہ کیٹ واک کرنے والے لوگ ہیں. ان چپڑ کناتیوں کے تو بس کی بات نہیں ہے کہ یہ کوئی خلیج پیدا کر سکے. اس کی وجہ ہے کہ فوج اس ملک کا سب سے منظم، سب سے طاقتور، سب سے زیادہ غور و فکر کرنے والا ایک ادارہ ہے. تو یہ ایسے نہیں ہے کہ 4 چماٹ چپڑو اکٹھے ہو جائیں، چپڑ کناتی اور چمپو، اور خلیج پیدا کر لیں. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ اللہ نے چاہا تو اس کی نوبت بہرحال نہیں آئے گی. کوئی اور وجوہات ہوں، کوئی اور تو میں نہیں جانتا، لیکن یہ ان کے بس کی بات نہیں. تھینک یو ویری مچ. دلدار حسین بھٹی، مدینہ ٹاؤن لائل پور. آگے انہوں نے لکھا ہے فیصل آباد. میرے لیے تو وہ آج بھی لائل پور ہے. سوال ان کا یہ ہے کہ آصف زرداری نے پی ڈی ایم کے سربراہ اور مریم نواز کے حوالے سے کہا ہے کہ اپنی مرضی سے سارے فیصلے نہ کیے جائیں، کچھ ان سے بھی پوچھ لیا جائے. پوچھنا یہ ہے کہ جہاں اعتماد کا یہ عالم ہو، وہاں ایسی تحریکوں کا انجام کیا ہوتا ہے. اعتماد ہو بھی تو اس کا انجام جو ہے تحریک کا، وہ عنقریب آپ کے سامنے آ جائے گا. اور اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک، اف دے سکسیڈ، تو میرا تو پرانا جملہ ہے، چند خاندان بچا لو یا اپنا پاکستان بچا لو. اگر ان کا کوئی مستقبل ہے تو پھر ہماری آئندہ نسلوں کا قطعاً کوئی مستقبل نہیں ہے. جو جہاں یہ پہلے لے جا چکے آپ کو، وہ کیا ہے کہ پاکستان میں جو بچہ بھی پیدا بھی نہیں ہوا، وہ بھی 2 لاکھ روپے کے عوض رہن پڑا ہے، گروی پڑا ہے. تو جن لوگوں کی آئندہ نسلیں گروی پڑی ہوں، کسی کے پاس رہن رکھی ہوں، ان کا کیا مستقبل ہونا ہے. لیکن بہرحال اس تحریک کی حد تک میرا ذاتی خیال یہ ہے، میرا نہیں، مطلب آپ بھی ٹی وی دیکھتے ہوں گے، میجورٹی آف دا پیپل، ہمارے جو اینالسٹ ہیں بڑے بڑے قابل ہیں، تو وہ مورلس کنسنسس ہے کہ اس میں سے نکلے گا کچھ نہیں. یہ بالکل صورتحال ایسی ہوگی جیسے الماس بابی کا اگر پیٹ پھول جائے اور وہ جشن منانے لگ جائیں کہ جی ماشاءاللہ چاند سا بیٹا یا چاند سی بیٹی پیدا ہونے والی ہے، اور جب ہاسپٹل جائیں تو پتہ لگے نہیں یہ رسولی ہے، یہ پریگننسی نہیں ہے، رسولی ہے.
سو یہ جو پی ڈی ایم شی ڈی ایم ہے یہ رسولی ہے، یہ پریگننسی نہیں ہے، اس میں سے نکلے گا کچھ نہیں.